السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج پھر ہم ان خوش قسمت انسانوں میں شامل ہیں جن کی زندگی میں پھر جمعۃ المبارک کا وہ دن شامل ہوا جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر جتنا بھی زیادہ درود بھیجا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اس کی فضیلت بارہا مقامات پہ بیان ہوئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ آپ جمعہ کے حوالے سے یا جمعہ والے دن جتنا زیادہ درود بھیجیں وہ قیامت کے دن آپ کے لیے خود شفاء کا ذریعہ بنے گا۔ اب بات اگر اس پہ غور کیا جائے تو ایسا ہے کہ بہت سارے مسلمان پوری دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ درود بھیجتے ہیں اور بھیجنا پسند کرتے ہیں، لیکن جو ان کا کردار ہے، جو ان کی عادات ہیں، وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ جتنا بھی زیادہ درود بھیجتے ہیں لیکن اس کے بعد جو خدا تعالیٰ کی مخلوق یا انسان ہیں ان کا جو حق کھاتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، ان کے جو بنیادی حقوق غصب کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، صرف اس لیے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس چیز کو سب سے زیادہ ناپسند کیا کہ کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے اخلاق سے نہ صرف انسانوں کے دل جیتے بلکہ جو جانور تھے ان کے ساتھ بھی جو ان کا حسن خلق ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ایک زندہ مثال ہے، یا یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا جو کہ مسلمان بھی نہیں ہے وہ ان کے ان اعلیٰ اخلاق کی معترف ہے۔ اب ہم لوگ جو یہاں جرمنی میں مناظر دیکھتے ہیں کہ ان کا جو سسٹم ہے یہاں وہ اسلام کی جو تعلیم ہے اس کا پریکٹیکل نظر آتا ہے۔ یہاں ہم جب 9ویں 10ویں میں ہوا کرتے تھے تو وہاں ایک پریکٹیکل ہوتا تھا کہ یہ ایک تھیوری ہے، اس کو آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے۔ اب یہ اسلام کا جو منشور ہے، جو اسلام کی جو تعلیم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو انہوں نے سارا کر کے دکھایا، وہ ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے، خلق ہے۔ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، نہ کہ اس تعلیم کو جو آج کا بدقسمت انسان یا بدقسمت مولوی جو کہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ہے انہوں نے جو دکھایا ہے اس کو نہیں کرنا ہم نے۔ آپ دیکھیں ان ممالک میں جہاں ہم بس رہے ہیں، آپ جرمنی لے لیں، باقی یورپین ممالک لے لیں، ان کے اندر جتنے کام ہیں مثال کے طور پہ جس کے ساتھ معاشرے کی ترقی کا تعلق ہے، انسانوں کے حقوق کا تعلق ہے، ان کی جو ان کا جو پریکٹیکل ہے وہ مثبت رنگ پہ عروج پہ ہے، نظر آتا ہے، اور یہ ہمارے مسلمان ممالک جو ہیں وہ مانتے ہیں اور فالو کرتے ہیں کہ یہاں یہ قانون ہے۔ اب انسانی حقوق جو بنیادی چیز ہے ہر انسان کی اس کو ہی لے لیتے ہیں۔ دیکھیں پورے مسلمان ممالک میں جہاں آگ لگتی ہے، جہاں جنگیں ہوتی ہیں، جہاں ایک فرقہ دوسرے فرقے کو زندہ نہیں رہنے دیتا، وہاں سے لوگ اٹھتے ہیں
اور آ کے یورپین ممالک میں پناہ لے لیتے ہیں کہ ہمیں وہاں اپنے ہی ملک میں اپنے ہی بھائیوں سے موت کا ڈر ہے، اس لیے ہماری جان بچائیں، ہم یہاں پہ آ گئے ہیں۔ یہ لوگ نہیں کہتے کہ بھئی نہیں آپ یہاں کیوں آئے ہیں، آپ کے دوسرے مسلمان ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، عرب کنٹریز ہیں، آپ وہاں چلے جائیں۔ نہیں، یہ ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور کہہ رنگ دیکھنے کا جی ان کا بنیادی حق ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ تعلیم ہماری ہے، مذہب اسلام جو ہے وہ سکھاتا ہے سارا، لیکن عمل یہ قومیں کر رہی ہیں۔ ایمانداری کو لے لیں، اب یہ ٹرین کو آپ دیکھیں میرے سامنے بھی گزری ہے، اس کے اندر جو مسافر سفر کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی چیکر ہر وقت موجود نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ممالک میں اکثر و بیشتر آپ بسوں پہ سفر کریں تو ٹرینوں پہ کریں، لازمی ہے کہ وہاں چیکر آئے اور آ کے چیک کرے کہ لوگوں نے ٹکٹ لی ہے کہ نہیں لی۔ اگر وہاں یہ سسٹم نہ ہو چیکنگ والا تو میرا خیال ہے کوئی بندہ ادھر ٹکٹ ہی نہ لے اور آرام سے فری میں سفر کرے۔ یہاں انہوں نے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ بندہ کوئی کبھی ہفتے بعد کوئی بعض مقامات پہ صرف وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آیا، بعض بیچ میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ بدقسمتی سے ایسے ممالک سے آئے ہوں جہاں ان کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا ہے، اور وہ پھر انہوں نے ان کو چیک کرنے کے لیے بعض اوقات بعض مقامات رکھے ہوتے ہیں، پھر جو لگاتے ہیں ان کو ایک دفعہ ٹیکہ، وہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ میرا دوبارہ اس کا اثر جو ہے نا، جیسے آج کل کرونا 6 مہینے کے گیپ سے ٹیکہ لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس کے بعد ایک بوسٹر چاہیے، سیم اسی طرح انہوں نے ٹرینوں میں بھی اثر رکھا ہوا ہے کہ جو ٹیکہ ایک دفعہ کسی کو لگتا ہے نا بغیر ٹکٹ کے سفر کرنے والے کو، اس کے بعد پھر یہ 6 مہینے اس کا اثر میرا ان پہ رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اگر اس کا اثر ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد بوسٹر۔ تو لیکن ان کے جو ہوتے ہیں نا، انہوں نے بڑے ملائم طریقے سے سسٹم رکھا ہوتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ یہاں ان ممالک میں اگر کوئی بندہ جرم کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہ یہ بندہ ہے اس نے غلط کام کیا ہے تو مطلب کام آؤٹ آف روٹین، جیسے مثال کے طور پہ کوئی چوری کی ہے، تو انہوں نے جو عدالت میں یہ نہیں کرتے کہ اس کو روٹین میں اتنا جو ہے وہ ہے ذاتس کے مطابق، وہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی پسلی کتنی ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے کتنا کو مال سے نوازا ہوا تھا۔ تو اب یہ دیکھیں جی صبح صبح کے نظارے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اب یہ ٹرین کی پٹڑی ابھی روزانہ دیکھتے ہوئے مجھے آواز یہاں کڑک کی آتی ہے، اور یہ انصاف سسٹم ہے جو پٹڑی چینج کرنے کا، جب ٹرین آتی ہے آٹومیٹیکلی نیچے ہر جگہ پوری دنیا میں، لیکن بہرحال وہ میرے ذہن میں ایسی بات آ گئی، میں نے کہا چلو دکھا دوں۔ بات وہ چل رہی تھی کہ جو شخص جتنا زیادہ مالدار ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کو ٹیکہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، اس کی پینسی اس کی بڑھا دی جاتی ہے اس کے مال کے مطابق۔ اگر کوئی بندہ غریب ہے اس کے پاس، تو پھر اس کو جو منیمم جو سزا ہے جرمانہ، وہ تاکہ ان کو اس کا زیادہ اثر ہو۔ ہمارے ممالک جو ہیں دیسی ممالک، وہاں پہ جو مالدار ہے وہ تو اپنے چھوٹے چھوٹے جو جرمانے ہیں ان کو تو وہ کچھ چیز سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے خریدے ہوئے ہیں لوگ۔ جو غریب لوگ ہیں جن کی معاشرے میں کوئی اتنی زیادہ رسپیکٹ نہیں ہے، وہ ان جرمانوں میں بھرتے پھرتے ہیں، چلان بھرتے پھرتے ہیں۔ بہرحال شاید کوئی وقت ایسا آ جائے کہ جس وقت اس میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ بہرحال جمعے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جمعے والے دن اکثر لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے، جس کا فائدہ نہ صرف ان کو ہو، آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی ہو،
تو آپ ہم سب جو میرے ساتھ ساتھ صبح کے یہ نظارے انجوائے کر رہے ہیں، امید ہے کہ اپنی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق وہ درود شریف جتنا زیادہ پڑھ سکیں وہ پڑھیں گے۔ ہم ایک دفعہ چلتے چلتے آغاز میں پڑھا، پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگر جو دیکھ رہے ہیں صبح کے نظارے، دیکھتے دیکھتے ہی ساتھ ساتھ ان کے کانوں میں یہ آواز پڑ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔